اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی طرف سے اب سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں، ایک ایسا واقعہ بتانے والا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر کیسے غربت سے نکل کر جو ہے امیر بن گیا، کیسے جو ہے وہ دولت میں کھیلنے لگ پڑا، کیسے وہ مالدار بن گیا۔ تو یہ کارگزاری جو ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ سامعین کرام، یہ جو واقعہ ہے ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جس کی چھوٹی سی ایک دکان تھی، چھوٹا سا ایک کاروبار تھا، جس سے وہ بامشکل جو ہے اپنی دکان کا کرایہ ادا کرتا تھا، بڑی مشکل سے جو ہے اس کا گزارا ہوتا تھا، روز بروز جو ہے وہ قرض کے جو ہے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی پڑھائی بھی جو ہے وہ مکمل کر رہا تھا، اسٹڈی بھی جو ہے وہ مکمل کر رہا تھا۔ اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ بیچارہ جاب کی تلاش میں ذلیل و خوار ہو رہا تھا، کہیں بھی اس کو جاب نہیں مل رہی تھی۔ تو ایسے حالات سے جو ہے وہ تنگ آ کر جو ہے اس نے یہ سوچا کہ میں جو ہے اپنا ایک کاروبار کروں۔ اس سے پہلے جو ہے اس نے مختلف جگہ پر جاب کی، چھوٹی موٹی جاب کی، تھوڑی سی تنخواہ ملتی تھی، کہیں 15,000 تو کہیں 20,000، جس سے اس کا گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے وہ جو ہے جاب کے تلاش میں جو ہے وہ کراچی کی طرف چلا گیا۔ کراچی بڑا شہر ہے، تو وہاں مجھے اچھی جاب مل جائے گی۔ وہاں جا کر جو ہے اس کو 35,000 کی جاب ملی، لیکن کراچی میں رہائش کے خرچے اور آنے جانے کے خرچوں کی وجہ سے جو ہے وہ بچت نہیں کر سکتا تھا، حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس نے کراچی کے اندر رہتے ہوئے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ وہاں جو ہے اس نے اپنا ایک بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کا سوچا، اپنا کام شروع کرنے کا سوچا۔ اس نے بالکل ایک چھوٹے سے کمرے سے جو ہے چھوٹے پیمانے پر کام شروع کیا، ایک کنسلٹنسی کی فرم شروع کی، HR کی، یعنی کہ ہیومن ریسورس، جو لوگوں کو انٹرویوز کرتی ہے لوگوں کی اور مختلف کمپنیوں کو جو ہے مین پاور سپلائی کرتی ہے۔ اس نے یہ والی فرم کھولی، چھوٹی سی فرم کھولی، لیکن حالات جو ہیں ویسے کے ویسے ہی تھے۔ لیکن پھر اس نے ایک وظیفہ شروع کیا، تو تھوڑا ہی عرصے کے اندر جو ہے اس کی فرم جو ہے اس کے پاس جو آرڈر آنا شروع ہو گئے۔ مختلف کمپنیاں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں، اس فرم سے جو ہے وہ رابطہ کرنا شروع ہوگی کہ ہمیں جو ہے اتنے پڑھے لکھے، یہ اس پوسٹ کے لیے اتنی کوالیفیکیشن والے لوگ چاہیے، تو آپ ہمارے لیے جو ہے ٹیسٹ کروا دیں، ہمارے لیے جو ہے انٹرویوز کروا دیں۔ تو وہ اس کا جو کاروبار ہے وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے اندر وہ کاروبار جو ہے اتنا پھیلا اور پھولا، 4 سے 5 سال کے اندر اندر جو ہے وہ فرم جو ہے بڑی مشہور فرم بن گئی۔ اور جو خود نوکری کی تلاش میں تھا، اب اس کے انڈر جو ہے وہ 10 سے 15 ملازم کام کرتے ہیں، جن کو وہ جو ہے 25,000 30,000 جو ہے وہ تنخواہ دیتا ہے۔ خود جو ہے وہ اس کی جو بچت ہے 4 سے 5 لاکھ روپے سالانہ اس کی بچت ہے، 4 سے 5 لاکھ روپے ماہانہ اس کی بچت ہے، ماہانہ اس کی بچت ہے، 4 سے 5 لاکھ روپے وہ خود بچاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ
25 سے 30,000 20 سے 25,000 جو ہے وہ اپنے امپلائیز کو جو ہے وہ سیلری دیتا ہے۔ تو اس شخص سے ملاقات ہوئی کہ آپ کے حالات کس طرح بدلے، تو اس نے اپنا جو ہے پورے حال احوال بیان کیے۔ اس نے کہا کہ جب میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، رشتہ داروں نے بھی منہ پھیر لیا تھا، دوست احباب بھی تنگ آ چکے تھے، کوئی بھی قرضہ نہیں دیتا تھا، ہر طرف سے جو ہے مشکلات میں گھرا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پر جو ہے اس کا مکمل یقین تھا۔ تو کہتا جب میں نے کاروبار شروع کیا تو میں نے جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کی کہتا ہے میں نے تسبیحات شروع کر دی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے میں استغفار کرتا رہتا تھا، یہ تسبیح پڑھتا رہتا تھا، ہر ٹائم میں جو ہے باوضو رہتا تھا، نماز کی پابندی میں نے شروع کر دی، ہر وقت میں باوضو رہتا تھا، اور یہ تسبیح جو ہے ہر وقت جو ہے میری زبان پر جاری و ساری رہتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں درود پاک جو ہے وہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھتا تھا، درود پاک کی کثرت میں کرتا تھا، اس کے علاوہ میں یہ والی تسبیح کرتا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ والی جو تسبیح ہے میں اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد جو ہے میں کرتا تھا، ہر نماز کے بعد میں پڑھتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں درود پاک پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے میں دعا مانگتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق کو وسیع فرما دیجیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ والدین کی خدمت بڑی کرتا تھا اور لوگوں پر بڑا خرچ کرتا تھا۔ جب بھی وہ اپنے گاؤں لوٹتا تھا تو جو غریب لوگ تھے ان کو جو ہے وہ ان کی مالی امداد کرتا تھا، ان کو وہ پیسہ دیتا تھا۔ وہ پہلے بھی کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے کاروبار پھیلنا شروع ہو گیا، کاروبار میں جو ہے بڑھوتری آنا شروع ہوگی، تو اس نے بھی امداد میں بھی اضافہ کر دیا، وہ زیادہ پیسے جو ہیں لوگوں میں تقسیم کرنا شروع ہو گیا، زیادہ لوگوں کے اندر تقسیم کرنا شروع ہو گیا۔ اپنے والدین کی خدمت بھی بہت کرتا تھا اور صبر تحمل کرتا تھا، لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، مشکل حالات میں گرفتار تھا، نوکری نہیں تھی، پیسے نہیں تھے اور حالات جو ہیں وہ بہت خراب تھے، لیکن وہ لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا، صبر کرتا تھا اور شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ تو اس کی یہ جو عادتیں ہیں، ایک تو یہ تسبیح جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ ہر ٹائم پڑھتا رہتا تھا، درود پاک پڑھتا تھا، لوگوں پر خرچ کرتا تھا اور صبر شکر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں جو ہے لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا، الحمدللہ پڑھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ تو کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ تسبیحات جو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کو میں نے بڑھا دیا۔ میں پہلے صبح کے ٹائم پڑھتا تھا، پھر میں نے جو ہے اس کو سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں تسبیحات بڑھاتا گیا اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے میں شکر ادا کرتا گیا اور ساتھ ساتھ جو ہے درود پاک پڑھتا گیا، لوگوں پر میں نے خرچ کرنا شروع کر دیا تو میری آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ آج جو ہے میری آمدنی جو ہے وہ 4 سے 5 لاکھ جو ہے بچت ہے، میں 8 لاکھ کے قریب کماتا ہوں، سارا کچھ خرچے نکال کر، کرایہ دے کر اور بجلی کے بل دے کر، سارے بل وغیرہ کی ادائیگی کے بعد اور ملازمین کی تنخواہوں کے بعد جو ہے مجھے جو ہے 4 سے 5 لاکھ روپے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں ماہانہ، اور میرے کاروبار میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں ایک پراپر فرم بناؤں، ایک فلیٹ لوں جس کے اندر جو ہے 2 سے 3 کمرے ہوں، اور میں جو ہے اپنے سٹاف کو بھی بڑھاؤں اور کاروبار کو بھی بڑھاؤں۔ تو یہ اس کی کارگزاری تھی۔ تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، درود پاک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور لوگوں پر خرچ کرنا، یہ ایک ایسے اعمال ہیں جو بھی ان اعمال کو کرے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی روزی میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی،
وہ امیر بنے گا، مالدار بنے گا، کامل یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، ظاہری اسباب اختیار کریں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ مسائل جو ہیں وہ ضرور حل ہوں گے۔